غلامان مصطفیٰ کیسے تھے؟ اویس قرنی یہ کون ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کون ہیں؟ غلام مصطفیٰ ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ کون ہیں؟ ابا ذر غفاری کون ہیں؟ طلحہ بن زبیر کون ہیں؟ حسن بصری کون ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہیں۔ اب آ جائیے امام مہدی کے غلاموں کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کسی تعارف کی محتاج رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں کوئی نایاب بات ہی نہیں ہے۔ کیا سورج اعلان کرتا ہے کہ میں سورج ہوں اور آ گیا ہوں؟ مولانا روم نے فرمایا آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کے ہونے کی دلیل اس کا آنا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے تو ابھی تک نہیں کہا ہم امام مہدی ہیں، پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو کھٹک رہی ہے یہ بات۔ اچھا کہہ نہیں رہے لیکن ہیں یہی، نکلواؤ ان کے منہ سے، کہہ نہیں رہے ہیں لیکن یہی ہوں گے، کیونکہ تعلیم ہی ایسی ہے، تعلیم ایسی ہے اور نظر ایسی ہے۔ یہ بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں نظر، حالانکہ استعمال نہیں کی نظر ابھی تک۔ میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں، سرکار گوھر شاہی کی تعلیم اور علم کو پرکھیں، اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کو دیکھیں، علم کو پرکھیں۔ اب علم کو پرکھیں گے کیسے؟ علم کو پرکھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں آم کیسا ہے، تو آم کو پرکھنا ہوگا کہ آپ اسے کھا لیں۔ اسی طرح علم کا پرکھنا یہ ہے کہ آپ گوھر شاہی کے علم کی آغوش میں آ جائیں، کہ جب آپ کے دل کی دھڑکن، اچھا اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تصدق اور ثبوت کے تحت کہہ رہا ہوں، تو اس بات کو یہیں تک محدود رکھنا ہے۔ کیا بات؟ امام مہدی کے ثبوت کے لیے، اگر کوئی کہے نا امام مہدی کا ثبوت، تو امام مہدی کے ثبوت کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ثبوت سے ہٹ کر فیض کے لیے نہیں کہہ رہا۔ لہٰذا کوئی بعد میں باتیں نہ بنائے کہ جی ہم بھی ثبوت کے لیے کہہ رہا ہوں، جو پرکھنا چاہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ تقدیر میں جنت لکھی ہو یا جہنم، ذکر قلب چلا کر دکھائیں گے۔ اس میں ذات اللہ قلب پر نقش کر کے دکھائیں گے۔ سرکار گوھر شاہی کی بات نہیں ہو رہی، اس انگلی سے سینے پر اللہ اور محمد لکھ کے دکھائیں گے، اس انگلی سے، اس انگلی سے۔ یہ تصرف کی بات ہے۔ غلامان مصطفیٰ کیسے تھے؟ اویس قرنی یہ کون ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کون ہیں؟ غلام مصطفیٰ ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ کون ہیں؟ ابا ذر غفاری کون ہیں؟ طلحہ بن زبیر کون ہیں؟ سلطان حق باہو حسن بصری کون ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہیں۔ اب آ جائیے امام مہدی کے غلاموں کی طرف۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، امام مہدی کے فیض کا پوچھنا چاہو تو میں یہ بتاؤں کہ امام مہدی کا جو ادنا ترین پیروکار ہے اس کا ایمان میرے افضل ترین پیروکار سے بڑا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا
کہ امام مہدی کا جو ادنا ترین پیروکار ہوگا نا، اس کا ایمان بھی میرے افضل ترین پیروکار سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، تصور مہدی میں اگر تصرف مہدی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اور اب بات ہو رہی ہے تصرف مہدی کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے حدیثوں میں تو سنا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، جو ان کے پاس بیٹھا گویا حضور کی صحبت میں بیٹھا۔ اب حضور کی طرح امام مہدی دکھنے میں بھی ہوں گے، روحانیت میں بھی ہوں گے، تو پھر ان کے ماننے والے کیا وہ صحابہ جیسے نہ ہوں گے؟ اگر امام مہدی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، ہم سیرت مصطفیٰ ہوں گے، تو پھر امام مہدی کے ماننے والے، کیونکہ ان کی صحبت میں ہوں گے نا امام مہدی کی، حضور کی صحبت میں جو تھے وہ صحابی کہلائے، اور جو امام مہدی کی صحبت میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کو بھی تو امام مہدی کی صحبت ملے گی نا۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی کوئی صحابہ سے کم نہیں ہوگا، اگر صحابہ سے بڑے نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اویس قرنی حضور کی امتیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، تو امام مہدی کے بھی پیروکاروں میں ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو انسانیت کی شفاعت کرنے کی قابلیت امام مہدی نے جو ودیعت فرمائی ہے وہ اس کا استعمال کریں۔ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے، گویا سرکار گوھر شاہی کا غلام کہہ رہا ہے، گویا سرکار گوھر شاہی کا غلام کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ چاند، سورج، یہاں پر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کو بغور پڑھیں تو آگے کچھ اور بھی لکھا ہے نا قرآن میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے والے دور میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق میں، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور اس دور کے لوگوں کے جانوں میں، ان کی ہستیوں میں۔ تو اب ایک نشانیاں تو وہ ہیں جو آفاق پر ہیں، چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام، ہے ثبوت حق تیرا۔ اگر حق کا ثبوت مانگنے کے لیے آ رہے ہو تو چاند اور سورج سے زیادہ معتبر وہ نشانی ہے جو کسی کے دل میں آ گئی ہے۔ چاند کو ٹکر کون مارے گا؟ چاند سے کون پوچھے گا آج کے دور میں جا کے؟ پھر کسی ایسے کے پاس جا کہ جس کے پاس چاند بھی آ کے سوال کرے، پھر کسی ایسے کے پاس چلا جا، کیونکہ چاند تو پتھر ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پنجابی میں بھی کہا ہے شاعر نے کہ چاند اور سورج میں آپ کی تصویر روشن ہوئی، میرے دل کو بھی چمکا دو جس طرح پتھروں کو چمکا دیا، میرے دل کو بھی چمکا دو
جس طرح پتھروں کو چمکا دیا. بھئی پتھر ہی ہے نا چاند. چاند پر اگر اللہ کی نشانی آ گئی تو انسان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے حسد میں مبتلا ہو کے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ میں اشرف المخلوقات, چاند پتھر پر لگا دی اپنی نشانی, میرا خیال نہیں آیا آپ کو, میں تو اشرف المخلوقات ہوں کہ نہیں؟ بھئی درخواست تو دینی پڑے گی اللہ کو. جب آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر جو ہے بٹ رہا ہے, چاند پر بھی آ گئی, ادھر بھی آ گئی, ادھر بھی آ گئی تصویریں اللہ کی نشانی ہے, تو آپ کو تو فوراً جو ہے درخواست دینی چاہیے, اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چاند کو آپ نواز رہے ہیں, اس سیارے کو نوازا, اس سیارے کو نوازا, افق کو نوازا, میں تو ابھی تک اسی امپریشن میں تھا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور چاند بازی لے گیا. نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا, میرے دل کو بھی چمکا دو. تو جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا چاہیں ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر امام مہدی کو مانو گے نا تو ایسا علم بھی آ گیا ہے کہ تو خود امام مہدی کی نشانی بن سکتا ہے. آگے بڑھ آ نا, خود امام مہدی کی نشانی بن. ہندوستان کے دورے پر تھے, دلی, نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر سرکار گوھر شاہی نے 5000 لوگوں سے خطاب فرمایا, اور چشم زدن میں سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے دلی میں نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر 5000 سے زائد لوگوں کو ذکر قلب کی اجازت مرحمت فرمائی وقت واحد میں. بڑا کچا کچ, کتنا بڑا ہے. امیر خسرو کا دربار بھی ہے, پھر نظام الدین اولیاء کا دربار بھی ہے, پھر مسجد بھی ہے, خطاب مسجد سے شروع ہے اور دربار بھرے ہوئے کچا کچ. 1997 میں ہندوستان کے اوپر بھی سرکار گوھر شاہی نے کرم فرمایا, ہزاروں لوگوں کو اس میں ذات عطا فرمایا. جب وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے تو میں سرکار کو موزے پہنا کر, اور سرکار اس وقت خصہ پہن رہے تھے, خصہ سمجھتے ہیں نا, ملتانی خصہ, سرکار پر بڑا جچتا ہے. تو خیر سرکار پر تو ہر چیز جچتی ہے. تو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے کیا فرمایا کہ یونس, جس کے قلب پر ہماری تصویر آ جائے اس کا پہلا قدم بحر وحدت سے ہے. اس کا کیا بات ہے سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے کی, اس کا پہلا قدم بحر وحدت. تو ایک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ثبوت یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں بھول جا, تو آ جا اور دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ. کیوں جی؟ وہ حدیثیں بھی اٹھا کے رکھ دو, نشانیاں بھی اٹھا کے رکھ دو, تو خود آ جا. نہ چکراں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو, نہ چکراں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. تو یار کی بات کرتے ہیں نا, پتہ چل جائے گا کہ کس کے قدموں میں ہے.